أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک بالکل پیچھے والی آواز بھی بند کر دو، سمپل ایک آواز کر، دوسری آواز بڑھا دو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا. تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھاچا، جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھاچا. محبت دی خیرات کڈ میڈے مولا محمد دے صدقے محمد ملاچا. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہیں. کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں. سونیا مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مولوی کہنی. مثال تیری میں دے مکیمیں جو بے مثال تو ہیں. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہیں. کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہیں. سونیا مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مولوی کہنی. مثال تیری میں دے مکیمیں جو بے مثال تو ہیں. زمانہ پندہ پہ تیرے در تو، زمانہ پندہ پہ تیرے در تو. سوال شاکر بھی بن کے آئے، زمان داہ سوال جنت حضور میرا سوال تو ہے. لائق صد عز و الاحترام، مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں. جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. جوانوں، اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے. نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا. کچھ اس طرح جاؤں گا، مڑ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا کہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. کہ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر حسین یا حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. سبحان اللہ بولو، ہاتھ لہراؤ، جھوم کے دکھاؤ، ذرا بول کے دکھاؤ. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں. میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، میں خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں. مجھے آپ لوگوں کی واہ کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. سید زادے میرے سامنے بیٹھے ہیں، بس انہی کی دعا ہی میرے لیے کافی ہے. میرے لیے دنیا و آخرت کا خزانہ ہے. آپ لوگوں کی واہ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ خاموش ہو کہ میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں. بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے شکر کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا.
جس مالک نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی، جس مالک نے کریم رب نے پروردگار عالم نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی، جو جناب موسیٰ کا بھی نبی، جو جناب عیسیٰ کا بھی نبی۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، لوگ راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، لوگ راہوں میں بیٹھے منتظر رہے، انتظار کرتے رہے، نبی انتظار کرتے، رسول انتظار کرتے رہے، میرے کریم نبی کی آمد۔ کوئی تو آج پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک سونیا ربا آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، قبلہ ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی نہیں رویا، ہم نے تو کوئی آنسو نہیں بہائے، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، بس ماں کے شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو کوئی عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے، میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے، جویں آپ ہوسدا ہر جا ایویں یار دنا چمکا چھوڑے، یاسین پوا کے گل صحرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے، پر فیض محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے۔ قبلہ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو جوانوں کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے سامنے یہ جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، چٹی داڑھی والے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے میں ادباً احتراماً اپنا سر جھکا کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور جوانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جوانوں، ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، سونے کی تختی پہ لکھنے والی چند نصیحتیں لے کے آیا ہوں، خاموش ہو کے میری چند نصیحتیں سنیے گا۔ قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، آقا کریم روتے چلے جا رہے ہیں، آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی، آقا کریم روتے چلے جا رہے، آقا کریم روتے چلے جا رہے۔ ہائے اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا ہے؟ میں بے سرہ سا مولوی ہوں، میں یہاں سرگر لگانے نہیں آیا، میرے خطاب مجھے یہ بھی پکا یقین ہے، میں جانتا ہوں یہاں کے لوگوں کا جو مزاج ہے، میرے خطاب کرنے کے بعد ہر بندہ یہی کہے گا بھئی حق نواز صاحب کو یار کس طرح کا ملا لے کے آیا تھا، اس نے تو نہ کوئی سر لئی نہ تو کوئی جوش مرائے میں آیا چلا گیا۔ ہر بندہ خاموش ہو کے ہر بندہ یہی کہے گا میں بے سرہ سا مولوی ضرور ہوں، لیکن میرا خطاب کسی کے لیے نہیں، صرف جوانوں کے لیے میرا خطاب۔ آج میں صرف بیان کرنے نہیں آیا، میں جوانوں کی غیرت بھی جگانے آیا ہوں۔ قبلہ ایک دن میرے اور آپ کے کریم آقا مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم نبی کو روتے دیکھا، دوڑ کر آئے، قدم چوم کر آج گزار ہوئے، سونیا خیر تو ہے، آخر کس بات نے آپ کو اس قدر رلایا ہے؟ اب میرے سونے نبی نے اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی، میرے نبی نے آنسو بہانے کی وجہ بیان فرمائی، میرے سونے نبی نے فرمایا میرے عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے، جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا، ساتھ میں کہا یا رسول اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ، آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان، آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح، تو کلمہ پڑھتا جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے جب اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں،
کلمہ پڑھتے پڑھتے جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اس بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے۔ جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا، ساتھ میں کہا یا رسول اللہ سونے اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا صحیح تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جب اس کی داڑھی کے بال چٹے ہو جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں، جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے اس بوڑھے کو، اس چٹی داڑھی والے کو عذاب دیتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں ہے، اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا، اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میری عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا، او میرے عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ اب آ کر میرے کریم نبی نے اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، آج کی ساری محفل ایک طرف، میرا آج کا سارا خطاب ایک طرف، میرے کریم نبی کے رونے کی وجہ دل کے کانوں سے سنیے گا، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے عمر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، او میرے عمر میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں ہے۔ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، سوچ رہا ہوں بڑھے کو آج کے نوجوان کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے۔ ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تو بدل گیا لوگ تیرا، اچھے بھی بدیوں باز نہ آئیو جیو مرد دلیرا، قبلہ صحیح چٹی داڑھی تھی گئی کبر دلتا تھی گئی، جسم میں طاقت نہیں رہی، زبان چو زاکہ نہیں رہا، ہاتھن کم دن بدن ہے کم دے، کان ہیں سن دے کوئی نہیں، اکھا ہیں نظر کچھ نہیں آدھا، لیکن افسوس سب مقام اے ہے آج جب بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا، آج دا نوجوان گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا ہے۔ نوجوان ایک لمحے وقت سے سوچے تھا اگر گناہ کریں دے اللہ کی نافرمانی دے دوران، شراب پیون دے دوران، زنا کرن دے دوران، گناہ کرن دے دوران اگر موت دا فرشتہ آ بھی گیا میں کو اتنا نسا دے قبر چ مال کا کو کیا منہ بن کے دکھے، سبحان اللہ، یہ گندی شکل لے کے ویسے، یہ کالی شکل لے کے ویسے، ایک کالی شکل لے کے مدینے والے کو منہ دکھان دے تے کو شرم نہ آسی، تے کو حیا نہ آسی۔ اس ویلے سونا مدینے والا ناک سیا ہونا دان دی رات روندا رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے، قیام وچ روندا رہا، رکوع وچ روندا رہا، سجدے وچ روندا رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے، پتھر کھا دے، دکھ برداشت کیتے، تکلیفاں برداشت کیتیاں کہندے پیچھے تیرے پیچھے، کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے بیٹا بیٹھ جاؤ، پھر نہ ہونا بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بچوں کو نہ بیٹھیں، پھر ڈسٹربنگ ہو جاتی ہے میری بات مائنڈ بھی نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اس کے وسیع عطا فرمائے۔ میرے کریم نبی کیا منہ دکھے سے سونیا مدینے والے آقا کو، مدینے والا سونا میٹھا نبی ناک سیا انہاں دان کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من
धन सब कुछ अल्लाह दे नाम दे कुर्बान कर छोड़िया, कहने पीछे तेरे पीछे कड़ियल नौजवान अली अकबर लुटा दी, अली असगर कुर्बान कर छोड़े, कासम दा शबाब लुट गया, अब्बास से बाजू कट गए, 72 घंटे अंदर मेरा प्यासा हुसैन 72 घंटे दी प्यास बर्दाश्त की थी, कहने पीछे तेरे पीछे 3 डी दी भुख बर्दाश्त की थी, कहने पीछे तेरे पीछे। ओ बेवफा देख तो सही असा तेरे नाल क्या कीता ते तैं साडे नाल क्या कीता। बाबा ए वाह वाह दा टाइम नहीं, ए मौलवी को दाद देने दा वक्त नहीं, ए तो फिक्र दा वक्त है सोनिया, ए तो समीर जगावन दा वक्त है। आए पढ़ पढ़ आलिम फाजिल होयो ते नाम रखाया गाजी, 100 वारी ते हज भी कीता ते नाम रखाया हाजी, और पढ़ पढ़ हत्था विच तलवारा ते नाम रखाया गाजी, बुल्ले शाह कुछ खटिया इहो अजे ते रब भी नहीं कीता राजी। सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी दी कमाई इहो निकली, सारी जिंदगी दा नचोड़ इहो निकलिया, अजे उस रब को भी राजी ना कर सके जो एक माँ से नहीं 70 माँ से भी बढ़ के मोहब्बत करने वाला है। तो फिर क्या मुंह दिखाओगे उस मालिक को जिसने तुम्हें हजरत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा। अल्लाह ने तो हमें हजरत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा था, हम तो कीनों से भी बदतर निकले। इंसानियत के मयार को मत गिराओ। ये जवान अमान मेरे सामने बैठे, मैं जवाना को सोने दी तख्ती दे लिखण वाली दो 4 नसीहत दे के वैसा मैं आखना चाहना है नौजवान जिमें शाला लख थी में लंबी उम्र होवी, मौत मंजूर करी, लेकिन जिंदगी दे विच कदे भूल के भी शराब दे नेड़े ना मन, नशे दे नेड़े ना मन, शराब दे करीब ना जाए, क्योंकि बुजुर्ग फरमांदे जेड़ा बंदा शराब पींदे उनकी अख च हया खत्म होवे, जेड़ा बंदा शराब पींदे उनकी अख च गैरत खत्म थी। भाई शर्म कर नौजवान, शर्म कर, तू सोने नबी दा उम्मती है, सोने नबी दा कलीमा पढ़न वाला ही, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल दे नारे लगाने वाला नहीं, तेरी अख च हया दा होना जरूरी, तेरी अख च गैरत दा होना जरूरी। अगर तेरी अख च हया कोई नहीं, गैरत कोई नहीं, अज तक तो तू एक अच्छा इंसान नहीं बढ़िया, मुसलमान तो रही दूर दी गल। जिस वेले गाल गैरत दी आई ना, जिस वेले गल हया दी आई ना, ते सराय के अंदर एक शायर, एक कड़वा शायर, उसका नाम मशहूर है कड़वा शायर बाबा नूर। तो जिस वेले गल गैरत दी आई, हया दी आई, मेरे सैयद बादशाह ते बाबे नूर ने कलम उठाई, जवाना वास्ते बाबे नूर ने कड़वा जिया डोड़ा लिखे, पता जवानों को बर्दाश्त सी कोई। जिस वेले गल गैरत दी आई ना, तो बाबे नूर ने कलम उठाई, कागज उठाया तो लिख दिता। की लिखिया, रख दिल विच खौफ खुदा सईंदा, कहीं बंदे दा हक पीवे ना। अदे रख दिल विच खौफ खुदा सईंदा, कहीं बंदे दा हक पीवे ना, घबरावे ना कहीं मुश्किल विच, करे हिम्मत बुज़दिल थीवे ना, ओ सच मुंह ते आखे जालिम नु, करे गर्दन असलू नीवे ना, ओ दिल नूर इज्जत दी मौत मरी बेगैरत बन के जीवे ना। सुभान अल्लाह। उसकी जीवनी द गैरत वाली जिंदगी, जीवनी द हया वाली जिंदगी जी। लोग कहते हैं शाह जी इस तरह की बातें ना किया करो, आजकल हालात बड़े बिगड़ गए, हालात ख़राब हो गए। वो पहले वाला ज़माना नहीं रहा बाबा, पहले वाला दौर नहीं रहा। पहले वाला ज़माना कहाँ रहे, उल्टी पुल्टी अपने घर में रख के आया करो, ये कड़वी बातें अपने घर में रख के आया करो। हम आपकी इन कड़वी बातों पर कोई असर नहीं लेने वाले, कोई अमल नहीं करने वाले। हालात ख़राब हो गए, मुल्क के पाकिस्तान के चारों सू एक ही आवाज़ आने लगी जी हालात ख़राब हो गए, गली गली में एक ही आवाज कि बोला हालात खराब हो गए। मैंने कहा हालात कभी भी खराब ना होते अगर इंसान खराब ना होता। हालात कभी भी ना बिगड़ते अगर इंसान ना बिगड़ता। हालात तो तब से खराब हुए जब से इंसान ने जानवरों का रूप धारा।
آئے جب سے انسان نے جانوروں کا روپ دھارا تب سے میرے ملک پاکستان کی گلی گلی میں انسان کو انسانیت کا خون بہتا نظر آیا. تب سے ہمدردی ختم ہوتی نظر آئی. تب سے انسان کے اندر سے رحم کے جنازے اٹھتے نظر آئے, ہمدردی کے جنازے اٹھتے نظر آئے. جوانوں قصہ مختصر ہے, اللہ کے سوا کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی کسی کے دکھڑے سننے والا نہیں ہے, مدینے والے کے سوا کوئی کسی کو حوصلہ دینے والا نہیں ہے. آئے روندی رہی انسانیت, انسان کھلدا رہ گیا, آدمی دی سوچتے حیوان کھلدا رہ گیا. میں کلوٹا ود گیا ہے تیرا بندہ ہے خدا, کر کے منہ عثمان تو شیطان کھلدا رہ گیا. میرا مانا چھوڑ کے مانی دا مانا کٹ کی دس, اج دے ملا دے اٹھے قرآن کھلدا رہ گیا. لا الہ دا لے دے لے بل جرم دی بندوق تے, اے تے دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا. با عمل کئی دوزخی تے بے عمل جنت گیا, نیت شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں, ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا بھی ہے یا نہیں کیا. آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو اور مجھے حضرت انسان بنایا. آخر وہ کون سا مقصد تھا جس مقصد کے لیے میرے نبی نے میرے لیے پتھر کھائے, میرے لیے دکھ برداشت کیے, میرے لیے درد برداشت کیے. وہ کون سا مقصد تھا؟ وہ ایک ہی مقصد تھا, انسانیت کی ہمدردی. وہ ایک ہی مقصد تھا, انسانیت کی خدمت. سید بادشاہ کی موجودگی میں ایک جملہ بڑی ہی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بلا دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے, اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں صاحب, عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی ہمدردی پہنچاتی ہے. عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں انسانیت کی خدمت پہنچاتی ہے. ہمدردی تو رہی دور کی بات ہے. جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا, میرے غریب میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا. جس غریب کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا, ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا. اللہ اکبر. ہم نے اس غریب کا ستیہ ناش کر دیا, ہم نے اس غریب کا جینا حرام کر دیا. ہم نے جب بھی لوٹا غریب کو لوٹا, ہم نے جب بھی فراڈ کیا غریب کے ساتھ کیا, ہم نے جب بھی گھر تباہ کیا غریب کا گھر تباہ کیا, ہم نے جب بھی عزت نیلام کی غریب کی عزت نیلام کی, ہم نے جب بھی پگڑی اچھالی غریب کی پگڑی اچھالی, ہم نے جب بھی پگڑی خاک میں ملائی غریب کی عزت والی پگڑی خاک میں ملائی. اور نادانو مجھے اتنا بتا دو, مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ کالی شکل لے کے مدینے والے کو منہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ پھر میں ایک بار نہیں, دو بار نہیں, شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے آقا کریم کے اس فرمان پہ. میرے کریم نبی نے فرمایا تھا, او میرے صحابہ, زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا. اس سے یتیم کا دل دکھے گا, اس کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا. او میرے صحابہ, کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا, اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے. او میرے صحابہ, خدا را
زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا، اگر اللہ نے تمہیں مال دیا، تمہیں جائیداد دی، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی کسی غریب کے سامنے اپنے پیسے کی نمائش نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اس سے غریب کا دل دکھے گا، غریب اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اللہ اکبر۔ اے نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم، چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ اللہ نے ہمیں دولت ہی کیا دی، اللہ نے ہمیں پیسہ ہی کیا دیا۔ اللہ اکبر، ہم نے پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب کا جینا حرام کر دیا۔ غریب کا جینا بھی حرام کیا، غریب کی اولاد کا جینا بھی ہم نے حرام کر دیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، ہم جب اپنی کسی بچی کی شادی کرتے ہیں تو پھر جہیز تو ہر حال میں دینا پڑتا ہے، کیونکہ میرے معاشرے میں جہیز کے بغیر بیٹی قبول نہیں کی جاتی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، ہم جب اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں تو پھر جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں، قبلہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہم اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں تو بچی کے جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، پھر محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ، بچیوں آؤ نا ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا او نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچیاں بھی موجود ہیں، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے جو غریب بوڑھا باپ بڑی کمر پہ بری لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کر رہا ہے، ہاتھ کامتے ہیں، بدن کانپتا ہے، بازوں میں طاقت قوت کوئی نہیں، لیکن بابا جی پھر بھی قبلہ اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا تجھے نیند نہیں آتی اور تو دن کو بھی کام کرتا ہے، تو رات کو بھی محنت مزدوری کرتا ہے، کبھی کبھار سو بھی لیا کر، تو آگے بابا رو کر کہتا ہے بیٹے نیند کی ضرورت مجھے بھی ہے، اگر میں بھی تو انسان ہوں، لیکن کیا کروں، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اللہ اکبر۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ اس نے غربت میں آ کے بڑھی کمر پہ بڑی لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج اس کی غریب بیٹی جب جوان ہوئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے اسے رشتے میں قبول ہی نہ کیا، یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ ہم اس کا رشتہ ہرگز قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کا باپ تو جہیز ہی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ کیا منہ دکھاؤ گے او بھائیو؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، جس کریم آقا کی محفل سجائے بیٹھے ہو، قیامت کے دن جب یہ چہرہ لے کر اس عربی لچپار کو منہ دکھاؤ گے تو وہ کیا کہے گا تمہیں؟ مالک نے تو جب تمہیں بھیجا تھا خوبصورت شکل دے کر بھیجی تھی اور تم تو کینوں سے بھی بدتر نکلے۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ایک غریب فقیر تھا، اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا۔ وہ غریب فقیر صبح کھاتا تھا شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ ہے میری قوم کے نوجوان جو ڈھولے سننے والے ہیں، جو ڈوڑے ڈپے سننے والے ہیں۔
سونے کی تختی پہ لکھنے والی چند نصیحتیں دینے آیا ہوں، انہیں ٹھکرا کر اس سائڈ کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چل جاتا ہے ماشاءاللہ کتنے آپ لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ وہ ایک فقیر تھا، بھکاری نہیں تھا، فقیر تھا۔ بھکاری اور فقیر میں بھی فرق ہوتا ہے صحیح۔ یہ جو صبح سویرے ہمارے دروازے پہ روٹی مانگنے آتا ہے نا، 10 روپے مانگنے آتے ہیں، اسے فقیر نہیں بولتے، اسے ہم بھکاری کہتے ہیں۔ فقیر اور بھکاری کے درمیان فرق کیا ہے صحیح؟ فقیر کسے کہتے ہیں، بھکاری کسے کہتے ہیں؟ جسے دنیا ٹھکرا دے، جسے دنیا ٹھڈے مار کے ٹھکرا دے اسے بھکاری کہتے ہیں، اور جو دنیا کو ٹھکرا دے اسے فقیر کہتے ہیں۔ یہ فقیر اللہ والا صبح کو کھاتا ہے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہے صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے، دوسرا لباس تھا نہیں پہننے کو۔ یہ غریب فقیر اس نے کیا کیا، وقت کے حکمران کو، وقت کے بادشاہ کو سبق سکھانے کے لیے یہ غریب فقیر اس دور کے بادشاہ کی چوکھٹ پر گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے، وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا جی کون سی بات؟ کہا بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا فقیر میاں مثال کے طور پر اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، یہ جو تجھے لٹھے کا سوٹ پہنا کے نا دفن کر دوں گا۔ جوانوں، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، خدارا اس فقیر اللہ والے کا جو جواب ہے، جو نصیحت ہے نا، زندگی بدل دینے والی نصیحت ہے۔ اس فقیر کا جو جواب ہے وہی دل کے کانوں سے سن لینا۔ جب بادشاہ نے کہا نا غریب فقیر اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ آئے یہ سن کر غریب فقیر کی چیخ نکل گئی۔ غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا لٹھے کا سوٹ کس کا؟ بابا زندہ تھا، سوکھی روٹی ٹھنڈے پانی کے لیے ترستا رہا۔ میری قوم کے نوجوانوں نے بابے کا حال تک نہ پوچھا۔ بابا جب مرا تھا تو اکیلا مرا تھا، کوئی بھی بیٹا ساتھ میں نہیں تھا، سارے کے سارے باہر مر گئے تھے۔ بابا اکیلا تنہا کوٹھڑی میں پڑا آخر کار مر گیا۔ تیسرے دن اولاد کو پتہ چلا او بابا جی تو فوت ہو گئے، ابا جی ٹوڑ گئے۔ اب پیچھے نمبردار صاحب نے اعلان کر دیا بابا جی کے کلخانی پر 40 جگہ پکنی چاہیے، 50 جگہ پکنی چاہیے۔ اور میں نے کہا انہیں دانو مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا پانی پانی کرتا مر گیا۔ روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے، آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام کی؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو، یہ افراتفری کا دور ہے، یہ غربت کا زمانہ ہے۔ آقا کریم کی غریبوں کا امتحان تو ہے ہی ہے، مالداروں کا بھی امتحان ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، مدینے والا مدینے میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کون ہے جو غریبوں کی غربت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور کون مالدار ہے جس نے ہتھیلی کھولی ہوئی ہے، جو سخاوت چلا رہا ہے۔ یہ افراتفری کا دور ہے، غربت کا زمانہ ہے۔ آقا کریم کی غریب امت کی ہیلپ کرو میرے بھائیو، غریب امت کی مدد کرو، غریب امت پہ شفقت کرو، رحم کھاؤ، ترس کھاؤ۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ سوچنے کی بات ہے جب ہم سب لوگ تمام کے تمام لوگ
آقا کریم کی غریب امت سے پیار کریں گے تو ہم لوگ آقا کریم کو کتنے اچھے لگے. میٹھی سی حدیث، اس کے بعد میرا آواز ختم ہوا. میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، سادے الفاظ، عربی بالکل نہیں پڑھوں گا. میرے سونے نبی نے فرمایا، میرے میٹھے نبی نے فرمایا، صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم نبی نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. آؤ نا اللہ کے حبیب بن جاؤ، آؤ نا اللہ کے دوست بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا. یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے. ان لمحوں میں کچھ کر لو جوانوں، ان لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو. ان لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے. ان لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، مدینے والے کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو. معلوم نہیں پھر اس طرح کے میلے ملے نہ ملے، اس طرح کا اکٹھ ہو نہ ہو. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کشیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریا وچ، کوئی ریت گرم تے ٹھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تو کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. میں دعا کرتا ہوں بھائی محمد حق نواز صاحب نے خوبصورت محفل سجائی. آپ کی انتظامیہ نے جن کے نام میں نہیں جانتا انہوں نے خوبصورت محفل سجائی. اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبت اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ دیکھ کر بہت ہی